یونان جو کہ جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے، ایک تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت ایتھنز ہے جو قدیم یونانی تہذیب کا مرکز رہا ہے، اور آج بھی یہ جدید اور قدیم دنیا کے ملاپ کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ تاریخ یونان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، اور اس کی جڑیں دنیا کے سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک میں پیوست ہے۔ قدیم یونانی تہذیب آغاز یونان کی قدیم تہذیب تقریباً 3000 قبل مسیح سے شروع ہوئی۔ مینوان اور میکنائی تہذیبیں ابتدائی یونانی تہذیبوں میں شامل ہے۔ شہری ریاستیں 8ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مختلف شہری ریاستیں پولیس قائم ہوئے، جن میں ایتھنز، اسپارٹا، کونٹ اور تھیبس شامل ہے۔ ایتھنز کی جمہوریت 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنز نے دنیا کی پہلی جمہوریت قائم کی، جہاں شہریوں کو براہ راست حکومت میں حصہ لینے کا حق حاصل تھا۔ فلسفہ اور سائنس، سقراط اور افلاطون اور ارسطو جیسے مشہور فلاسفرز نے یونان کو فلسفہ اور سائنس کا مرکز بنا دیا۔ ان کے نظریات آج بھی دنیا بھر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ کلاسیکل دور، پیرتھینن کی تعمیر۔ کلاسیکل دور میں ایتھنز نے پیرتھینن جیسی عظیم عمارتیں بنائے جو فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ پیلپونیشین جنگیں، یہ جنگیں ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان ہوئے اور یونان کی سیاسی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے۔ اولمپک کھیل 776 قبل مسیح میں قدیم اولمپکس کا آغاز ہوا جو ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے تھے۔ سکندر اعظم 4ویں صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یونان سے نکل کر ایشیا، مصر اور ہندوستان تک وسیع سلطنت قائم کی اور یونانی ثقافت کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ رومی دور، روم کی فتح 146 قبل مسیح میں رومیوں نے یونان کو فتح کیا، مگر یونانی ثقافت نے رومی تہذیب پر گہرے اثرات ڈالے۔ بازنطینی سلطنت 4ویں صدی عیسوی میں رومی سلطنت کی تقسیم کے بعد یونان بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عثمانی حکمرانی 15ویں صدی میں عثمانی سلطنت نے یونان پر قبضہ کر لیا جو 400 سال تک جاری رہا۔ جدید یونان آزادی کی جنگ 1821 عیسوی میں یونانیوں نے عثمانی سلطنت کے خلاف آزادی کی جنگ شروع کی اور 1830 عیسوی میں آزاد ریاست قائم کی۔ جدید دور یونان آج ایک جمہوری ملک ہے اور یورپی یونین کا رکن ہے۔ یہ ملک اپنی تاریخی ورثے، سیاحت اور ثقافتی دولت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یونان کی تاریخ بے شمار اہم واقعات اور شخصیتوں سے بھری پڑی ہے جو نہ صرف یونان بلکہ دنیا کی تاریخ پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ یونانی ثقافت دنیا کے سب سے قدیم اور متنوع ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ اس نے مغربی تہذیب پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ فنون لطیفہ اور مجسمہ سازی، قدیم یونان میں فنون لطیفہ کی ترقی ہوئی۔ یونانی مجسمہ سازوں نے انسانی جسم کے خوبصورت کو مثالی شکل میں پیش کیا۔ تھیٹر، یونانی تھیٹر کی ابتدا ڈیونیسوس کی عبادت سے ہوئی۔ یونان میں تھیٹر کی 2 اقسام تھی، عالمیہ تراژدی اور تربیہ کامیڈی۔ فلاسفر، یونانی فلسفہ میں سقراط، افلاطون اور ارسطو کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے فکر، اخلاقیات اور سیاست کے موضوعات پر گہرے نظریات پیش کیے۔ تعلیمی ادارے، ایتھنز میں افلاطون کی اکادمی اور ارسطو کا لائسن مشہور تعلیمی ادارے تھے۔ دیومالائی کہانیاں، قدیم یونانی مذہب دیومالائی کہانیوں پر مبنی تھا۔ زیوس، ہیرا، پوسیڈن اور ایتھینا جیسے دیوتا یونانی اساطیر کا حصہ تھے۔ عبادت گاہیں، یونان میں بہت سے مشہور عبادت گاہیں تھیں جیسے پیرتھینن ایتھنز میں ایتھینا کا مندر اور زیوس کا مندر اولمپیا میں۔ طرز زندگی، کھانا، یونانی کھانوں میں زیتون کا تیل، پھل، سبزیاں، مچھلی اور گوشت شامل ہے۔ مشہور یونانی کھانوں میں مساکا، سولووکی اور یونانی سلاد شامل ہے۔ لباس، قدیم یونانی مرد اور عورتیں چیتون، کتان کا لباس پہنتے تھے۔ آج کل کے یونانی لباس میں مغربی طرز کا اثر نمایاں ہے۔ موسیقی، یونانی موسیقی میں لوک گیت، آلاتی موسیقی اور کلاسیکل موسیقی شامل ہے۔ بوزوکی ایک مشہور یونانی موسیقی کا آلہ ہے۔ رقص، یونان میں مختلف علاقائی رقص موجود ہے جیسے کالیمیتو، سرتاکی اور ہاسا پیکو۔ تہوار اور روایات، یونان میں کئی مذہبی اور ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں جیسے ایسٹر، کرسمس اور اوہائی ڈے۔ روایات، یونانیوں کے ہاں شادی، پیدائش اور موت کی رسومات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔
ان رسومات میں مقامی روایات اور مذہبی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ جدید یونان میں تعلیم کا معیار بلند ہے اور وہاں کئی معتبر یونیورسٹیاں موجود ہے۔ یونان میں اسپورٹس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ قدیم اولمپک کھیلوں کی ابتدا بھی یونان میں ہوئی تھی۔ یونانی ثقافت اپنی قدیم تاریخ، فنون لطیفہ، فلسفہ اور روایات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کی خوبصورتی اور تنوع نے نہ صرف یونان بلکہ پوری دنیا کی تہذیبوں کو متاثر کیا ہے۔ سانتورینی ایک خوبصورت جزیرہ ہے جو اپنی سفید اور نیلی عمارتوں، خوبصورت غروب آفتاب اور خوبصورت سمندری نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں کی کیگلاڈک فن تعمیر اور کیلیڈرا کا منظر سیاحوں کو بے حد پسند آتا ہے۔ میتیورا شمالی یونان میں واقع ہے اور یہ اپنے عظیم الشان مٹھوں کے لیے مشہور ہے جو بلند چٹانوں پر بنے ہوئے ہیں۔ مناظر بلند و بالا چٹانیں اور ان پر قائم قدیم مٹھیں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اولمپوس پہاڑ یہ یونان کا سب سے بلند پہاڑ ہے اور یونانی دیومالائی کہانیوں میں دیوتاؤں کا مسکن مانا جاتا ہے۔ مناظر یہاں قدرتی خوبصورتی، جنگلات اور پہاڑی مناظر دیکھنے کے لائق ہے۔ سموتھراکی یہ جزیرہ شمالی بحر ایجین میں واقع ہے اور اپنی قدرتی خوبصورتی، پانی کے چشموں اور آبشاروں کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں کے نیلے پانی کے چشمے اور بلند و بالا پہاڑ بہت دلکش ہے۔ نفپالیو یہ ایک ساحلی شہر ہے جو اپنی تاریخی عمارتوں اور خوبصورت بندرگاہ کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں کی خوبصورت گلیاں، قلعے اور بندرگاہ کا منظر بہت دلکش ہے۔ کریٹ جزیرہ یہ یونان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور اپنی متنوع اور جغرافیائی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں پہاڑ، وادیاں، ساحل اور قدیم غاریں سب کچھ موجود ہے۔ کورفو یہ جزیرہ بحیرہ آیونین میں واقع ہے اور اپنی سرسبز پہاڑیوں، خوبصورت ساحلوں اور وینیشین میں فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں کے خوبصورت باغات، ساحل اور تاریخی عمارتیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میکونوس یہ جزیرہ اپنی نائٹ لائف، خوبصورت ساحلوں اور روایتی کیگلاڈک فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں کی سفید عمارتیں، نیلا سمندر اور خوبصورت غروب آفتاب بہت دلکش ہے۔ زاگوریا یہ شمالی یونان میں واقع ایک پہاڑی علاقہ ہے جو اپنی قدیم بستیوں اور قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں کی گہری وادیاں، پہاڑی دریا اور قدیم پل دیکھنے کے لائق ہے۔ تھیسالونیکی یہ یونان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اپنی تاریخی عمارتوں، خوبصورت ساحلوں اور دلکش بندرگاہ کے لیے مشہور ہے۔ مناظر یہاں کے تاریخی مقامات، ساحلی مناظر اور خوبصورت پارک سیاحوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ یونان کے یہ قدرتی مقامات نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال ہے بلکہ تاریخی اور ثقافتی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ یونان کی آبادی تقریباً 10.5 ملین ہے۔ آبادی کی تفصیلات: کل آبادی 10.5 ملین کے قریب۔ دارالحکومت ایتھنز جو کہ یونان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اہم شہر ایتھنز، تھیسالونیکی، پیٹری اور ہیراکلیون۔ زبان یونانی سرکاری زبان ہے لیکن انگریزی بھی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ مذہب یونانی آرتھوڈوکس عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے اور اس کی پیروی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عمر کے لحاظ سے تقسیم: بچوں 14 سال کی تعداد تقریباً 14% ہے، جوان 15 سے 64 سال تقریباً 64% ہے، بوڑھے 65 سال اور اس سے زیادہ تقریباً 22% ہے۔ شہری اور دیہی تقسیم: یونان کی آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے، خاص طور پر ایتھنز اور تھیسالونیکی جیسے بڑے شہروں میں۔ آبادی کی خصوصیات: تعلیم یونان میں تعلیم کی شرح بلند ہے اور وہاں کئی معتبر یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ زندگی کی توقع: یونان میں زندگی کی توقع 80 سال سے زیادہ ہے جو کہ عالمی معیار کے مطابق اچھی ہے۔ معیشت: یونان کی معیشت میں سیاحت، شپنگ اور زرعی پیداوار کا اہم کردار ہے۔ یونان کی آبادی نہ صرف تعداد میں اہم ہے بلکہ یہ ثقافتی، مذہبی اور معاشرتی تنوع کا بھی مظہر ہے۔ یونان کی صحت کی حالت: یونان میں صحت کے نظام اور عوامی صحت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ صحت کا نظام: قومی صحت کا نظام تمام شہریوں کو مفت یا کم قیمت میں صحت کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ ہسپتال: یونان میں سرکاری اور نجی ہسپتال دونوں موجود ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کیا جاتا ہے جبکہ نجی ہسپتالوں میں اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کی جاتی ہے۔ طبی عملہ: یونان میں ڈاکٹر، نرسیں اور دیگر طبی عملہ کی تعداد مناسب ہے۔
تاہم بعض اوقات دیہی علاقوں میں طبی عملہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ عوامی صحت کے اہم اشاریے: زندگی کی توقع۔ یونان میں زندگی کی اوسط توقع تقریباً 81 سال ہے، جو کہ یورپی یونین کے ممالک کے درمیان اچھی سمجھی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ یونان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔